लिखने का शौक़ कब और कैसे आपके अंदर पैदा हुआ और आपने कब सोचा कि आपने एक लिखारी बनना है? 3 किताबें मेरे इंतखाबात हैं जिसको हम तारीख़ कह सकते हैं, सही। और 3 मेरे शेरी मजमूए हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप जो कॉलम्स लिखते हैं ज़्यादातर उन कॉलम के मौज़ूआत क्या होते हैं? यही मेरा टारगेट होता है कि हम मुआशरे की भलाई के लिए काम करें, ऐसा कोई पैगाम जिसमें मुआशरे में बेहतरी आए। अगर अपने काम की निस्बत से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, चाहे वो शायर हो, चाहे वो कॉलमिस्ट हो, इसके बाद उसके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा स्लोगन है ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक शायर हैं, राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और इसके साथ साथ पोइट हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी लिखते हैं, ब्लॉग्स भी लिखते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं और इसके साथ साथ पार्लिमान एक अखबार है उसके साथ भी मुंसलिक हैं, उसमें कॉलम्स लिखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये शुअरा की ज़िंदगी को कैसे देखते हैं और इन्होंने अब तक कौन कौन सी किताबें लिखी और कॉलम्स किन मौज़ूआत पे लिखे। अस्सलाम वालेकुम नदीम गुलानी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि लिखने का शौक़ कब और कैसे आपके अंदर पैदा हुआ और आपने कब सोचा कि आपने एक लिखारी बनना है? मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, तो इसमें सोचना तो इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो आपको पीछे से एक फ़ोर्स होती है। तो ये मेरे बचपन में ही सिलसिला जब आपकी तालीम का टाइम होता है, जब मिडिल तक आप होते हैं, उसी वक्त ही स्टार्ट हो गया था। उस वक्त भी स्क्रिप्ट लिखना और टूटे फूटे शेर कहना। सही। तो लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है और बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं, लेकिन प्रॉपर मुझे याद है कोई शायरी की फील्ड में मुझे 22-23 साल हो गए हैं तकरीबन, और स्क्रिप्ट भी तकरीबन इतना ही टाइम हो गया है लिखते हुए। सर, आपने ये जो 2 किताबें ख़ास तौर पे लिखी हैं इसको हम बातदरीज डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइएगा दीवाने किधर जाते हैं, ये किताब का क्या पस मंज़र था, इसको क्यों लिखा और इसको लिखने का ख़्याल कैसे आया? ये बेसिकली मेरा शेरी मजमूआ है, और शेरी मजमूआ जैसे आप समझते हैं जिस तरह नसर हम लिखते हैं तो नसर का तो एक ख़ास टॉपिक होता है। अगर हम नावल लिख रहे हैं बिल्कुल या ऐसे। शायरी तो एक मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं, और ख़ास उसके अंदर कोई जहन बनाने की आपको नीड नहीं होती। आपकी गज़लें होती हैं, नज़में होती हैं, उसका मजमूआ होता है और वो छापा जाता है। तो उसके लिए आप मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पर और अलग अलग वक्त में गज़लें लिख रहे होते हैं, नज़में लिख रहे होते हैं, फिर उसको हम इकट्ठा करके वो छाप देते हैं। तो इसके लिए अलग से सोचना कि इस टॉपिक पे कैसे लिखना है, इस तरह शायरी का होता नहीं है। वो तो आपका एक कंटिन्यू किया हुआ काम होता है, वो जमा हो जाता है, फिर उसको छाप दिया जाता है। सर, मोहब्बत मर नहीं सकती, ये भी शायरी का मजमूआ है? ये बेसिकली शायरी मजमूआ नहीं है, शायरी की किताब है। ये एक इंतखाब था। अच्छा जी, ये इंतखाब था। इसमें मैंने तकरीबन इस किताब के लिए आप कह सकते हैं कि क्या सोच के आपने इस पे काम किया। इसमें बेसिकली 250 साल की तारीख़ जो है ना वो मैंने बंद करने की कोशिश की है। मिर्ज़ा गालिब से लेके जो जब ये किताब आई थी उस वक्त सबसे फेमस जो शायर थे हमारे अहद के, वो थे बसी शाह साहब। सही। तो उसमें जो है ना मिर्ज़ा गालिब से लेके बसी शाह तक, अच्छा, उसका मैंने उस 200-250 सालों को उसके अंदर कैद किया था। सही। और ये था कि इस दौरानिए में जितने भी शोरा की जो फेमस तरीन चीज़ें थी उनको इकट्ठा करके एक जगह किया गया था। तो ये फिर इस तरह काम हुआ था। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने शायरी के साथ साथ बेशुमार कॉलम्स भी लिखे, ब्लॉग्स भी लिखते हैं और इसके साथ साथ आपने कुछ स्क्रिप्ट्स भी लिखते हैं फ़िल्म फेस्टिवल के लिए, तो फ़िल्म फेस्ट के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आप जो कॉलम्स लिखते हैं ज़्यादातर उन कॉलम के मौज़ूआत क्या होते हैं? यार मेरे मोस्टली तौर पे जो टॉपिक्स हैं ना, आप पोइट्री में भी देखेंगे और कॉलम में भी देखेंगे या स्क्रिप्ट में भी, वो मोस्टली तौर पे मैं मुआशरती इशूज़ पे ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, या फिर पेट्रियोटिक टच आ जाए अगर स्क्रिप्ट इस तरह का। स्क्रिप्ट में स्पेशली ज़्यादातर मुआशरती इशूज़ पे ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में और बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो स्क्रिप्ट आप लिखते हैं फ़िल्म फेस्ट के लिए, ये अब तक कितने ड्रामे इसके बन चुके हैं और कितना काम आप कर चुके हैं इस फील्ड में?
دیکھیے پراپر اگر اسکرپٹ کاؤنٹ کریں گے تو پھر ایسے بہت ہو جائیں گے، کیونکہ کو میں بھی آپ نے کام کیا ہوا ہوتا ہے اور الگ سے کیا ہوا ہوتا ہے. کافی ساری فلمس ہیں، 8-10 فلمس میری شارٹ فلمس مختلف فلم فیئرس میں سلیکٹ بھی ہوئی ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ اسکرپٹ میرے ہوتے ہیں، ڈائریکشن بھی میری ہوتی ہے، پروڈکشن ہماری اپنی، ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اور جو تھیٹر کے اسکرپٹس ہیں وہ بھی ہیں، کافی سارے ہیں، کاؤنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سر جو آپ کی 6 کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اور یہ زیادہ تر تو ظاہر ہے اس میں شاعری مجموعے ہیں، اور باقی جو دوسری ہیں وہ کون سی ہیں؟ یہ تقریباً شاعری کی ہی کتابیں ہیں. ان میں یہ ہے کہ 3 کتابیں میرے انتخابات ہیں جس کو ہم تالیف کہہ سکتے ہیں، صحیح، اور 3 میرے شعری مجموعے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ، صحیح. اچھا سر، اس میں دیوانے کدھر جاتے ہیں، محبت مر نہیں سکتی، اس کے علاوہ اور کون کون سی کتابیں ہیں؟ اس میں جی پہلی میری کتاب آئی تھی محبت مر نہیں سکتی، صحیح. اس کے بعد مجھے تنہائی ڈستی ہے، اس کے بعد آئی تھی میں بھول جاؤں تمہیں، پھر میں لوٹ آؤں گا، صحیح، اور پھر آئی تھی محبت دین دیوانے کدھر جاتے ہیں. صحیح. اچھا سر، آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ شاعری میں، کالم نگاری میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا گول ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کو پہلے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ میرا ٹارگیٹ معاشرے کو بہتر بنانے کی اپنے تئیں ایک کوشش کرتے رہنا ہے، اور میں موسٹلی طور پہ انہی ٹاپکس میں لکھتا ہوں. آپ اگر میری شاعری کے موضوعات بھی دیکھیں گے، باقی سارے موضوعات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ظاہر ہے، جو پڑھنے والوں کو چاہیے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر میرے کالمز اور اسکرپٹ یہی میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کریں. ایسا کوئی پیغام دیں جس میں معاشرے میں بہتری آئے، سوسائٹی میں آپ کنٹریبیوٹ کریں نا اپنا. دیکھیں کوئی کتنا بھی بڑا تخلیق کار کیوں نہ ہو، اگر وہ صرف شوق کے لیے کام کر رہا ہے، شوق چلے شروع میں آپ کو ضرور ہوتا ہے ظاہر ہے، تبھی آپ اس طرف آتے ہیں، لیکن کسی ایک خاص جگہ پہ آ کر بھی اگر آپ نے کوئی اپنا ٹارگیٹ جو ہے فکس نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کا کام تو ضائع ہو جانا سارا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تخلیق کار اگر اپنے کام کی نسبت سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ کالمسٹ ہو، اس کے بعد تو اس کے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. تو میرے یہی ٹارگیٹس ہیں کہ میں کوشش کر کے جو ہے نا وہ سوسائٹی میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کروں. ہمارے رویے، ہماری اقدار، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، جو بھی ہمیں کمیاں ہیں اس کو اسٹرانگ کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں. سر آج کل کے جو شاعر ہیں، جو کہ پتہ نہیں شاعر ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور وہ مختلف قسم کی شاعری کرتے ہیں، اور انہی کے شعر میسیجز پہ بھی چلتے ہیں، وہ فراز کے نام سے بھی چلتے ہیں، وہ فیض کے نام سے بھی چلتے ہیں. اچھا، ان شعروں کو آپ نے کبھی پڑھا ہے، اور ان شاعروں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اس طرح کے بے شمار جو ہے نا اشعار سامنے آتے ہیں میسیجز میں، اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ. ان اشعار کی کوئی اور حیثیت تو کوئی بھی نہیں ہے اصل میں، کسی کا نام بھی اس سے جوڑ لیں تو یہ تو ایک بڑا فرسودہ سا کام ہے، کسی کی چیز کسی کے نام سے آگے اس کو بھیج دینا، یا پھر وہ چیز جس طرح اصل میں ہے اس کو خراب کر کے آگے بھیجنا. تو اس سے ایک بڑی خرابی ہی پیدا ہوتی ہے، اور اس قسم کے لوگوں کی کوئی ادب میں حیثیت نہیں ہے کوئی. صحیح ہو گیا. اچھا سر، آپ اپنی زندگی میں کبھی کسی سے متاثر ہوئے؟ لیکن متاثر تو انسان ہوتا ہی رہتا ہے. صحیح. اگر آپ متاثر نہیں ہوں گے تو کام کیسے کریں گے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں اپنی عقل اور شعور کے مطابق مختلف لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ شخصیت آپ کو جو ہے نا متاثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، آپ کی مینٹل اپروچ کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور آپ کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح ہوتا ہے. تو اس میں کوئی فکس نہیں رہا، لیکن میں لوگوں کے موسٹلی طور پہ شخصیات سے کم اور لوگوں کے کام سے زیادہ متاثر ہوتا ہوں. صحیح. سر آپ کو سب سے اچھا کام کس کا لگتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ کس حوالے سے؟ سر یہ ادب کے حوالے سے، جو آپ کی فیلڈ ہے، شاعری، کالم نگاری، کو پرانے ناموں میں سے یا آج کل کے دور میں جس کا کام آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہو. میرے فیوریٹ شاعر اگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں احمد فراز صاحب ہیں، ہمیشہ سے. صحیح. نوجوانی کی عمر میں وسیع شاہ بھائی سے ہم بہت متاثر ہوتے تھے، تو لیکن میرے فیوریٹ جو شاعر ہیں شروع سے لے کے آج تک احمد فراز ہی رہے ہیں. کالم میں مجھے ہمیشہ سے جس طرح جاوید چودھری نے متاثر کیا ہے، وہ جتنا وہ ایک طاقت دیتا ہے، مطلب وہ ایک اس قسم کے رائٹرس ہیں احمد فراز بھی اور جاوید چودھری بھی، جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی جو تخلیق ہے نا اس میں اثر آتا ہے. صحیح. اس کو ایک خاص قسم کی طاقت ملتی ہے. تو مجھے یہ دو لوگ بہت اچھا متاثر کرتے ہیں ہمیشہ سے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
ایک قاسم علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات کرنا میرے خیال میں اس چھوٹے سے انٹرویو میں ممکن نہیں ہو سکے گا. ان کا اتنا زیادہ کام ہے، اتنا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے. یہ تعلیم ممکن ہے، اور جو ازدواجی جو مسائل ہیں اس پہ جو آپ کا وہ قاسم علی شاہ صاحب کا جو کام ہو رہا ہے وہ ہے، یا اور بے شمار چیزیں ہیں، یا کریکٹر گرومنگ کے جو کام ہیں. یہ اپنی مثال آپ ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں. مطلب قاسم علی شاہ صاحب ایز اے شخصیت یا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، ان کا آپ کو دوسرا نعم البدل نہیں ملتا جس لیول پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا سر، آج کل کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر کے لیے وہ اپنی معاشی ترقی وہ کس طرح ممکن ہے، یا جو معاشی مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو طے ہے کہ شاعری سے گھر چلانا تو ممکن نہیں ہو سکتا. گو کہ کچھ شعراء کا شاید کام اس لیول کا ہو جو انٹرنیشنل مشاعرے پڑھتے ہیں، یا وہ بڑا آپ آٹے میں نمک کے برابر ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن شاعری سے آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے، یہ بات طے ہے. اس کے لیے اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ شاعر ہو یا تخلیق کے راستے کا کوئی اور شخص ہو، یا فن کے راستے کا جو آرٹ کے راستے کا کوئی اور شخص ہو، اسے اپنے شوق کو، اپنے اس کام تخلیق کے کام کو الگ رکھنا چاہیے، اور اپنے جو معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ کام الگ سے کرنا چاہیے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ غالب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو جس چیز کا شوق ہو اور وہ اس فیلڈ میں بے فکر زندگی بسر کرے تو اس چیز کا نام عیش ہے. صحیح. تو یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ آپ شوق بھی کریں اور وہاں سے آپ کے معاشی معاملات بھی سیدھے ہو سکیں. بہت بہت شکریہ ندیم گولانی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے اپنی کتابوں کے بارے میں بتایا، یقیناً آپ ان کو پڑھیں تو اس میں آپ کو جو ہمارے پرانے شعراء ہیں اور ادیب ہیں ان کا عکس نظر آئے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.